تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لنسائہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا۔ گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے، انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، خوشبو کی طرح۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین سایہ، پھل پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے، اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں، اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو۔ حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به فعلا وسیم قسیم حسین، کیا الفاظ، فی عینیہ دعج، فی صوته سہل، فی لحیته کثافہ، فی عنقه سطع۔ میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روب ہو جائے، اور چہرہ روشن حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وسیم قسیم۔ یہ 2 لفظ عجب کہے ہیں، 2 لفظ عجب کہے ہیں۔ وسیم، وسیم کسے کہیں؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا، خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آئے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی، اور ہر طرف سے حسن حسن۔ 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتی۔ 50 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 65 سال کی ان کی عمر ہوئی، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی۔ آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتى به جبرائیل۔ کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا، اور جبریل لے کر آیا۔ پھر آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ، میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو، میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں۔ تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے۔ حضرت عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھی۔ اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ عکس پڑتا ہے نا، تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے۔ 40 سال 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے، جب آپ 50 سال کے تھے تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ الا بوحی من السماء اتى به جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی،
جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا اور کہا لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں، لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تیرا نکاح کر دوں۔ اور ہمارے یہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے تو کہتے بڑی بے حیا ہے۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے، پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے تیرا نکاح کر دوں؟ جب انہوں نے ہاں کہا پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو، پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا، پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں نے 400 درہم مہر کا عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے زور سے کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس پر آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلایا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا۔ حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، ان کا بیٹا محمد پانی تو پلا، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتی پانی پلا؟ کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن، حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور بھی، ان میں ام ایمن بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا ہے، تو اب جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، آپ نے خود گلاس پیش کیا۔ تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی۔ ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہم کہتے لگتا استاد جی گھر دینا لڑتے آئے ہوئے، اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی۔ لڑائی گھر میں اور غصہ ہم پہ نکل رہا۔ جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو تم دعا کرو تمہارے پاس گھروں میں نہ لڑیں تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے۔ زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے۔ تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے۔ چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے، اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو۔ جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے، اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون ملی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اربوں پتی آدمی کی بیگم، کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامن کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں۔ تو میرے نبی، میرے بھائیو، ایک زندگی دیکھ گئے ہیں جو
شروع ہوتی ہے گھر سے. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن نے اتاری. میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو. تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا. لیکن ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی. اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں آیات، سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم. آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے، جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے. تو پہلا میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے. اور چونکہ کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرتا، ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑتا. ایک نوجوان آیا کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے کوئی تویز دو. میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتے ہی نہیں. کہنے لگا تو کیا کرو. میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. بولے کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا. کہنے لگا نہیں. میں کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی. بھائی کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے. آپ نے گامے پہلوان کا نام سنا؟ گاما پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل، اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو وہ بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو. تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑکو جا بندہ تو مار گیا، اور تسی چپ کر کے ٹر پے ہو. وہ کہنے لگا ماڑے نو ماردیا شرم آتی. وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں. وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا. کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی. میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو. 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولوی صاحب عجب ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا، ادا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا، مجھے بتا کس نے. انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا. کہا اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی پسند. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی. جو میرے سامنے مرد عورت ہوتے تو میں عورتوں کے حقوق
کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتاتا تھا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا ورنہ خامند کو کرے. لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے. وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بہت سورے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا. تو اب نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گیا اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کر دیا. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا نہیں کر دی، چل بیٹھ قرآن پڑھ. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں؟ کہنے کہ نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا، کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، چونکہ تھک، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کے افضل ترین ہستی رحمت للعالمین. پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ. اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے. تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے. اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے. سکھائیں اسے اے لیول او لیول اور توقع کرے کہ اماں ابا کو بھی مانے تو کیسے مانے گا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا جی میری بات سن. کیا کہ ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں. تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دیا. وہ بیوقوف پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے. نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی، وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی. اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتا. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار.
ہوس زیادہ ہے اسباب تھوڑے ہیں، تمنا زیادہ ہے اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا۔ کن قانعا تکن اغنی الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے۔ 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو، 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی۔ یہ 15 سال بچے اور بچی کے ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ ہو۔ لیکن ماں باپ کو نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں، تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی امیر کی، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی۔ ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہارے لے لڑائی ہو۔ اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی، تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتے سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ٹیلی فون ہی تیرا ہارے بولتا رہ جاتا۔ اگر میں کی کروں میری مجبوری، کوئی پچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کروں۔ تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی۔ اس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہو تو اب تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بڑے خوش ہوئے۔ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کو مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں، جو مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا۔ میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزارا۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ دیکھیں جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں
ہے جب ابوا کے قریب پہنچے 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دے. وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی. سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا. زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی. مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی 25 سال، باپ کا فوت ہوئے 25 برس، ماں کا فوت ہوئے 25 برس، اور 3 افراد، ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے. ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروڑ پہلو بدل رہی تھی، جس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا. اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہو کیا ہو. پھر آخری الفاظ، کل حی میت و کل جدید بعد. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقد ولدت تو طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے. شمع بجھ گئی. پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا، پھر اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی تو ہم ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے. جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی. دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں. ایک وقت عصر ڈھل چکی تھی کافی، فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی تو موسم سوگوار، ایک وہ مقام، پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا. واہ میرے رب، جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا. اوئے ہوئے ہوئے کمال کرتے. باپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا تو کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لینا. جنگل میں موت تھی. کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ. میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں. حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو ام ایمن نے اٹھایا، بیٹا اٹھو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر ہی چھوڑ دو. کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے. میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی. تو مکے تک روتے ہی آئے ہیں، روتے ہی آئے. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال 57 برس گزر گئے، زخم نہیں بھرا. رب نے اپنے اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا. اپریل کا مہینہ، شدید گرمی. تو ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا ایسے. پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی، جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کی یہ پوزیشن بنتی. یوں سر دیا، پھر آنسوؤں کی برسات لگ گئی. روتے روتے ساری دبی تر کرتی.
اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا. ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازہ. چونکہ میں پہلے ابوا گیا، وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا، ملا نہیں، پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا. وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا. ماں کے سرانے رات گزاری. جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہے. آج مائیں ذلیل ہیں. پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے گی؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا کوئی نشانی؟ کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہو نا، دل سخت ہو جاتے ہیں. حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی. تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے، فقہ بھی حساب کتاب ہے. یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز، یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت. جو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے. تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا. تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ. تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے. پورا دین ہے. عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا. پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلایا ہے. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا، آپ کو میں نے نرم بنایا، اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا. ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کا کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے. اچھا اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا ہوں، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیر ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں،
یہ تیرے جان نثار، تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے لن فضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے. چھوڑنے والے کون؟ صحابہ. کون صحابہ؟